نیو ایئر نائٹ پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ننکانہ کیپٹن ریٹائرڈ منصور امان نے قانون کی پاسداری کے متعلق خصوصی پیغام دیا ہے۔ ضلعی پولیس سوشل میڈیا مہم اور فلیکسز کے ذریعے عوام کو آگاہ کر چکی ہے۔ ون ویلنگ، ہوائی فائرنگ، اسلحہ کی نمائش، آتش بازی، پتنگ بازی اور ہلڑ بازی سے باز رہیں۔ ساؤنڈ سسٹم ایکٹ کے خلاف ورزی کسی بھی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ کیپٹن ریٹائرڈ منصور امان کا یہ بھی کہنا ہے کہ والدین اپنے بچوں کو قانون چکن سرگرمیوں سے باز رکھیں، لا اینڈ آرڈر قائم رکھنے میں ضلعی پولیس سے تعاون کریں، ورنہ قانون چکن عناصر کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئے سال کے آغاز پہ ڈسٹرکٹ پولیس ننکانہ کی طرف سے ننکانہ صاحب کے تمام شہریوں کو نیا سال مبارک۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نئے سال میں اپنے فضل و کرم سے سب کو نوازے۔ میری تمام شہریوں سے یہ گزارش ہے کہ مہذب شہری کا ثبوت دیتے ہوئے ہمیں نئے سال کی آمد کا استقبال کرنا چاہیے۔ خوشیاں منانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم غیر سماجی اقدامات، ہلڑ بازی، ہوائی فائرنگ یا خواتین اور فیملیز کے ساتھ کہیں بھی کسی بھی قسم کا ناشائستہ رویہ اختیار کریں۔ میں جانتا ہوں کہ ننکانہ کے تمام شہری انتہائی لا ابائڈنگ اور قانون کی پاسداری کرنے والے ہیں۔ میری اب سب سے التماس ہے کہ اگر اس قسم کی کسی بھی ایکٹیویٹی آپ کی نظر سے گزرے تو ایک اچھے شہری کا ثبوت دیتے ہوئے آپ 15 پہ اطلاع دیں۔ میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ آپ سب کو نیا سال بہت مبارک۔ لیا میں افراد باہم معذوری کے عالمی دن کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں ہینڈز آرگنائزیشن کی طرف سے 31 ویل چیئرز تقسیم کی گئیں۔ مزید دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ لیا میں افراد باہم معذوری کے عالمی دن کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں ویل چیئر کی تقسیم کی گئی۔ ہینڈز آرگنائزیشن کا CBM کے تعاون کے ساتھ اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے اشتراک کے ساتھ افراد باہم معذوری کے درمیان 31 ویل چیئر کی تقسیم کی گئی۔ ہینڈز کے چیف ہیلتھ اینڈ ریسرچ ایگزیکٹو ڈاکٹر محمد ثروت مرزا اور عاصم ظفر نے خصوصی شرکت کی۔ محکمہ سوشل ویلفیئر کے ڈپٹی ڈائریکٹر مشتاق حسین بھی اس تقریب میں موجود تھے۔ ساہیوال میں اس سال 2021 کا آخری سورج غروب ہو گیا۔ اس سال کا آخری سورج اپنے ساتھ کئی تلخ اور اچھی یادیں لے گیا۔ لوگوں نے نئی امیدوں کے ساتھ پرانے سال کے سورج کو خدا حافظ کہا۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن ساہیوال کا آخری اجلاس میئر اسد خان بلوچ کی زیر صدارت ہوا۔ سال کے اختتام کے ساتھ ہی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے میئر کی آئینی مدت پوری ہو گئی، جس پر میئر ساہیوال سردار اسد علی خان بلوچ کی زیر صدارت میٹروپولیٹن کارپوریشن کا آخری اجلاس بلدیہ ہال میں منعقد کیا گیا، جس پر چیئرمینوں سمیت دیگر ارکان نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں آئینی مدت کے دوران کیے گئے ترقیاتی کاموں پر روشنی ڈالی گئی اور عوام کی خدمت کے منصوبوں کی تفصیل بتائی گئی۔ اجلاس میں اس بات کی خواہش کا اظہار کیا گیا کہ آئینی مدت کے اختتام کے ساتھ چیئرمینز تو گھروں کو چلے جائیں گے، لیکن عوام کی فلاح و بہبود کے جاری منصوبے ضرور پایا تکمیل کو پہنچائے جائیں گے۔ بھاول نگر نیو نائٹ کے موقع پر امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے ضلعی پولیس کی جانب سے فلیگ مارچ، پنجاب پولیس، ایلیٹ فورس، سیکیورٹی اینڈ اسپیشل برانچز، CTD، ٹریفک سٹاف، SQ 1122 اور دیگر اداروں نے فلیگ مارچ میں شرکت کی۔ فلیگ مارچ میں شامل گاڑیوں نے شہر کے اہم شاہراہوں پر پیٹرولنگ کی۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد ظفر بزدار کا کہنا تھا کہ فلیگ مارچ کا مقصد شہریوں میں احساس تحفظ اجاگر کرنا ہے۔ ضلعی پولیس کی جانب سے نیو ایئر نائٹ کے لیے سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ قصور میں CPD کی جانب سے پاکستان میں بجٹ شفافیت کی صورتحال پر مبنی دوسری سالانہ رپورٹ گڈ تھنکرز آرگنائزیشن کے اشتراک سے جاری کی گئی۔ اس تقریب میں وکلاء سمیت عوام اور صحافیوں نے بھرپور شرکت کی۔ رپورٹ میں وفاقی اور صوبائی سطح پر بجٹ سازی کے عمل میں پائی جانے والی خامیوں کی نشاندہی کی گئی۔ اس وقت ایڈوکیٹ وقاص عابر TNN نیوز سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جی، آج کا جو پروگرام ہے وہ بجٹ ٹرانسپیرنسی پہ ہے اور اکاؤنٹیبلٹی میکنزم پہ تھا، اور رائٹ ٹو انفارمیشن جو ایکٹ ہے اس کے حوالے سے تھا۔ دیکھیں، پاکستان کے اندر جو بجٹ میکنگ پروسیس ہے وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے، عوامی شمولیت کو اس میں یقینی نہیں بنایا جاتا، اور جو رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ ہے اس پہ عمل درآمد بھی جو ہے وہ نہیں پاکستان میں اس طرح سے اس پہ یقینی بنایا گیا۔ لوگ جو ہیں وہ یہ ان کا رائٹ ہے کہ اگر بجٹ میکنگ پروسیس ہو رہا ہے تو لوگوں کو اس میں شامل کیا جائے۔ اسی طرح اگر بجٹ پاس ہو گیا اس کے بعد یوٹیلائزیشن کیا ہوئی، بیلنس کیا ہے، رپورٹس جو ہیں بجٹ
کی وہ عوام کے ساتھ شیئر کی جائیں، پبلک کیا جائے ان رپورٹس کو، اسی موضوع پہ تھا۔ اچھا، جب بجٹ میکنگ پروسیس سے پہلے جو CPDI کے پلیٹ فارم سے جو مختلف غیر سرکاری تنظیموں کا نیٹ ورک ہے، ان سب نے وفاقی اور صوبائی محکموں کو درخواستیں دیں مختلف معلومات کے حصول کے لیے، تو 152 اپلیکیشنز دینے کے باوجود کسی ایک درخواست کا بھی ٹائملی جواب نہیں آیا۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بڑی نان سیریس ہے لوگوں کو جو رائٹ ٹو انفارمیشن ہے اس تک ایکسیس دینے میں۔ تو یہ جو پنجاب انفارمیشن کمیشن جو ہے اس کو زیادہ بہتر انداز میں کوششوں کی ضرورت ہے کہ وہ تمام ڈپارٹمنٹس کو مراسلے جاری کریں اور ان کو پابند کریں کہ لوگوں کو رائٹ ٹو انفارمیشن جو ہے اس کو، اس رائٹ کو یقینی بنایا جا سکے۔ اسلامک ریلیف پاکستان کی جانب سے ہرنائی زلزلہ متاثرین میں مرحلہ وار موسم کی مناسبت سے گرم رضائیاں، زنانہ و مردانہ شالیں اور بچوں کے لیے سویٹرز اور گرم کمبلوں کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ ہرنائی زلزلہ متاثرین میں 1200 پیکجز تقسیم کیے جائیں گے۔ اسلامک ریلیف پاکستان کی جانب سے زلزلہ متاثرین میں موسم کی مناسبت سے سردی سے بچاؤ کے لیے گرم کپڑے اور دیگر سامان کی تقسیم کا آغاز کر دیا ہے۔ بہت جلد سروے کے مطابق 1200 زلزلہ متاثرین میں سردی سے بچاؤ کے لیے گرم پیکج کے تحت سامان تقسیم کیا جائے گا۔ اسلامک ریلیف پاکستان کے پروجیکٹ آفیسر اشرف خان اور دیگر سٹاف نے میڈیا نمائندگان سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ عنقریب تمام سروے کردہ علاقوں کے متاثرین تک سامان پہنچایا جائے گا۔ ذوب قومی شاہراہ DI خان روڈ، ضلع شیرانی مغل کوٹ کا علاقہ پرواڑہ کے قریب مسافر بس اور پک اپ کے مابین خوفناک تصادم۔ ضلع شیرانی میں تصادم کے نتیجے میں پک اپ میں سوار 2 افراد موقع پر جاں بحق۔ ضلع شیرانی میں جاں بحق افراد کا تعلق کوہاٹ سے بتایا گیا۔ ضلع شیرانی ریسکیو 1122 کی میڈیکل ٹیم نے دونوں نعشوں کو درازندہ منتقل کر دیا۔ حکومت پاکستان نے عوام کو سال نو کا تحفہ پیٹرول بم گرا کر دیا ہے۔ عوام پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں ڈونگا بونگا سے ہمارے TNN نیوز کے نمائندے وقاص حفیظ سے۔ جی وقاص، آگاہ کیجیے گا۔ میں اس وقت موجود ہوں ڈونگا بونگا کے ایک پیٹرول پمپ پہ، جہاں حکومت پاکستان کی طرف سے پیٹرول 4 روپے مہنگا کر کے سال نو کا تحفہ دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ عوام کا کیا کہنا ہے کہ حکومت کے اس پیٹرول بم جو تحفے کی صورت میں سال نو کے آغاز پر ہی دیا گیا ہے، عوام کا کیا کہنا ہے؟ جی السلام علیکم۔ جی اگر خان صاحب رہ گئے دوبارہ تو پھر اسی طرح کے تحفے ملتے رہیں گے اور عوام اور زیادہ پستی رہے گی۔ مہنگائی کی عالم یہ ہے کہ خان صاحب سے کوئی چیز بھی کنٹرول نہیں ہو رہی ہے بھیا۔ جی ہمارے ساتھ اس وقت ایک اور شہری موجود ہے، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ پیٹرول مہنگا ہونے پر ان کے کیا تاثرات ہیں۔ جی بھائی پیٹرول مہنگا کی کر سکنے ہیں، ماڑے بندے آ ویکھا گٹے لے کے صبح نال نکلے جانے، پیٹرول اتنا مہنگا آپ دی روزی پوری نہیں ہوندی، پیٹرول کتھوں پوائیے ہوں کیا عمران خان کا وقت ہے کی کر سکتے ہیں۔ جی جیسا آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے کہ پیٹرول مہنگا ہے اور صبح صبح روزی کی تلاش میں نکلتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ پیٹرول مزید مہنگا نہ کرے تاکہ عوام مزید پریشان نہ ہو۔ جی DHO تورے غر ڈاکٹر سید تیمور شاہ کی کوششوں سے ڈسٹرکٹ سٹور کیپر ابو سعید کی نگرانی میں تورے غر کے تمام ہسپتالوں کو فرنیچر اور دوسرے ضروری سامان کی ترسیل کا عمل جاری ہے۔ DHO تورے غر ڈاکٹر سید تیمور شاہ کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ تورے غر کے تمام ہسپتالوں کو دوسرے اضلاع کے برابر لائیں گے اور عوام کو صحت کی سہولت تورے غر میں دیں گے۔ تورے غر کی پسماندہ اور مشکل ترین علاقوں میں محکمہ صحت تورے غر عوام کے لیے صحت کی سہولیات مہیا کرنے میں اپنا کردار ادا کریں اور بہت جلد تورے غر میں تمام صحت کی سہولیات میسر ہوں گی۔ لاہور سے شروع ہونے والی موٹر سائیکل ریلی ایران کا ٹور کرتے ہوئے ساہیوال پہنچ گئی۔ لاہور سے موٹر سائیکلوں پر ایران کا ٹور شروع کرنے والے بائیکر 8,500 کلومیٹر کا سفر کر کے ایران سے ہوتے ہوئے ساہیوال پہنچ گئے، جہاں پر ان کا مقامی افراد ہی کی جانب سے استقبال کیا گیا۔ موٹر سائیکل ریلی کا مقصد پاک ایران دوستی کو مضبوط کرنا اور سیاحت کو فروغ دینا تھا، کیونکہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور سیاحوں کو پاکستان آنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے لوگ کیسے پرامن اور محبت کرنے والے لوگ ہیں اور امن پسند ہیں۔ یہ پاکستان ایران دوستی ریلی جو 2 دسمبر سے لاہور سے سٹارٹ ہوئی اور ایران کا ٹور کر کے آج ہم ساہیوال پہنچے ہیں، اور یہ تقریباً 1 مہینے پہ محیط ہمارا یہ ٹور تھا، اور اس دوران ہم نے 8,500 کلومیٹر ٹریول کیا۔ اس ٹور کا مقصد پاکستان اور ایران کی دوستی کو اور زیادہ مستحکم کرنا، اور ہماری اولین ترجیح یہ تھی کہ دونوں ممالک میں سیاحت کو فروغ دیا جائے، اور ہم وہاں ایران میں مختلف آرگنائزیشن سے، مختلف کلب سے ہماری ملاقات ہوئی، جس کا اہتمام خانہ فرنگ ایران لاہور نے اور ایران کی گورنمنٹ نے کیا، اور پاکستان ایمبیسی تہران اور
कौंसल खाना जहदान ने ऑर्गेनाइज़ किया, तो इंशाल्लाह इसके फ्यूचर में काफ़ी अच्छे नताइज आएंगे। और दोनों ममालिक जो कई दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहे और इनका एक बैड इमेज पूरी दुनिया को मिला, तो इंशाल्लाह इस टूर से इनका सॉफ्ट इमेज डेवलप होगा, पाकिस्तान और ईरान का दोस्ती मुस्तहकम होगी और एक खूबसूरत तस्वीर पाकिस्तान की पूरी दुनिया को जाएगी कि ऐसा पाकिस्तान नहीं है जो आप देखते हैं। यहाँ के लोग ज़िंदा दिल हैं, यहाँ के लोग मेहमान नवाज हैं, ये पुरअमन खित्ता है और सयाहों के हवाले से पाकिस्तान और ईरान दोनों जन्नत हैं। इसको विज़िट करें और इंशाल्लाह ये दोस्ती भी और ज़्यादा मुस्तहकम होगी इंशाल्लाह और अच्छे नताइज भी आएंगे। पाकिस्तान ईरान दोस्ती जिंदाबाद, पाकिस्तान ईरान दोस्ती जिंदाबाद। बलोचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का नया स्पेल दाखिल हो गया। महकमा PDMA ने मुख्तलिफ अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को मुरासला जारी कर दिया। बलोचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का नया स्पेल दाखिल हो गया है, जिसके बायस आइंदा एक हफ्ते तक सूबे में मूसलाधार बारिशों और बर्फबारी का इम्कान है, जिसके पेश नज़र महकमा PDMA ने मुख्तलिफ अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को मुरासले अरसाल कर दिए। मुरासले के मुताबिक मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर मौसमी सूरत हाल के हवाले से अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। मुरासले के मुताबिक शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। बर्फानी इलाकों में हैवी मशीनरी की मौजूदगी यकीनी बनाई जाए। जैकबाबाद नया साल में हुकूमत की जानिब से अवाम को पेट्रोल का तोहफा दिया। कीमतों में इजाफे से अवाम बिलबिला उठे और पेट्रोल की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। मजीद TNN न्यूज़ से बातचीत करते हुए क्या कहा, जानते हैं अपने नुमाइंदे जाहिद खरल से। जी बिल्कुल, बात की जाए तो हुकूमत की जाने से नए साल में नया तोहफा दे दिया आवाम को। 4 रुपये लीटर महंगा होने से आवाम सख्त परेशान है। हमारे साथ कुछ तंजीमें मौजूद है, आए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है इस हवाले से। सर आप ये बताएं, नए साल में नया आवाम को तोहफा दिया गया, आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इमरान खान साहब से ये मुद्दबाना गुजारिश करेंगे कि ज़बान हिलाने से रियासत मदीना नहीं बनती। रियासत मदीना बनाने के लिए आपको ईमानदारी से अमल करना पड़ेगा, मगर अफसोस से बात एक करते हो और आवाम के ऊपर पेट्रोल का बम फेंकते हो। आप हर माह में पेट्रोल का इजाफ़ा करते जाते हैं। आपको ये पता है कि गरीब आवाम रोटी 2 वक्ती खाने के लिए परेशान है, अपने बच्चों को स्कूल बाइक पर छोड़ने के लिए परेशान है, और जो आवाम है वो अपना जो है बिज़नेस करने के लिए, रक्षा चिंची चलाने के लिए, वैगन चलाने के लिए आवाम के ऊपर कितना बोझ जाता है ये आपको अंदाज़ा नहीं है। आप ज़बान हिलाकर अपना पेट्रोल का जो है बिल बढ़ा देते हैं, आप पेट्रोल की कीमत बढ़ा देते हैं, मगर अफसोस है रियासत मदीना ज़बान से नहीं अमल से बनती है। आप अमली तौर पेट्रोल की कीमत कम करें, फिर रियासत मदीना है, नहीं तो हम इसको रियासत मदीना कभी नहीं मानेंगे। सर आप बताएं, आप मुख्तलिफ में से ताल्लुक़ रखते हो, 4 में बढ़ गया, आवाम कितना परेशान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो हमें परेशानी है, इमरान खान को परेशानी नहीं है। जो ये इसने जो तेल की कीमत बढ़ाई रही, आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हो रही हैं, मगर हमारे पाकिस्तान में रात के अंधेरे में 4 रुपये बढ़ा जाते हैं, कभी 5 रुपये बढ़ा जाते हैं। वो हमें छोटे तबके वालों को पता है कि कैसे हम लोग जो गुजारा कर रहे हैं, कैसे हम लोग जो है मोटरसाइकिल चलाने से भी हम अभी मजबूर हो गए। पहले हम मोटरसाइकिल के ऊपर जा रहे थे, अभी हम क्या करेंगे, अब पैदल घूमेंगे और क्या करेंगे। इतना पेट्रोल बढ़ जाएगा तो हम बैग भी मोटरसाइकिलें भेज देंगे। हमारा यही मुतालबा है वज़ीर आज़म से, यार चीज़ों की तो आप लोगों ने बढ़ा दिया है, मगर पेट्रोल की कीमतें जो है कम की जाए, हमारा ये इमरान खान से मुतालबा है। तो मेहरबानी करके पेट्रोल की तेल की कीमतें आलमी मंडी में कम है, यहाँ भी कम की जाए। जैसे कि आपने मुख्तलिफ तंजीमों की बात सुनी, उनका मुतालबा है कि पेट्रोल की कीमत कम की जाए जिससे आवाम को रिलीफ मिल सके। जी अहमदपुर शर्किया के नवाही इलाका ऊद शरीफ मौजा चनाब रसूलपुर की वेटरनरी अस्पताल की इमारत खस्ता हाली का शिकार। मेडिसिन न मिलने की वजह से अवाम जलीलो ख़ार। शहरियों का डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर से इमारत की मुरम्मती और मेडिसिन मुहैया करने का मुतालबा। इस हवाले से मजीद जानते हैं आसफ अवान की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अहमदपुर शर्किया के नवाही इलाके ऊद शरीफ मौजा चनाब रसूलपुर एक वेटरनरी सेंटर पर मौजूद हूँ। यहाँ पे इसकी इमारत जो है ना वो खस्ता हाली का शिकार है। तकरीबन 15 साल से बताई जा रही है कि इसकी इमारत जो है ना खस्ता हाली का शिकार है। इसकी खिड़कियाँ और दरवाजे भी टूट चुके हैं। तो मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। भाई बताइएगा कितना अरसा से इसकी हालत खस्ता हाली का शिकार है और इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे?
جی یونین کونسل چناب رسولپور موضوع چناب رسولپور میں یہ ایک ویٹرنری سینٹر ہے جو عرصہ 15-16 سال سے خستہ حالی کا شکار ہے. یہاں پر صرف ایک ڈاکٹر میسر ہے جو کہ ویکسینیشن اور علاج معالجہ کے لیے انتہائی کافی ہے. کئی بار حکام بالا کو، کمشنر بہاولپور کو، ڈی سی بہاولپور کو اپلیکیشن دی ہیں کہ جس کی آپ بالکل دیکھ رہے ہیں کہ حالت انتہائی اس کی ناگفتہ ہے اور یہاں پر زندگی کو خطرات لاحق ہیں. ڈاکٹر یہاں پر بیٹھنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ ان کے بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے. ادویات بھی ان کی غیر محفوظ ہیں کیونکہ بارش کے موسم میں یہاں پر جو ہے نا ان کا سامان گیلا ہو جاتا ہے اور کئی بار میڈیسن بھی خراب ہوئی ہیں. تو ہم نے کئی بار اپنے مقامی انتظامیہ کو بھی بتایا ہے اور ڈی سی بہاولپور، کمشنر بہاولپور کو کئی بار ہم نے اپلیکیشنز دی ہیں کہ مہربانی کر کے ان کی ویٹرنری سینٹر کی عمارت نئی بنا کر اور یہاں پر ڈاکٹر تعینات کیے جائیں کیونکہ بہت بڑی یونین کونسل ہے اور کافی آبادی پر محیط ہے. ایک ڈاکٹر یہاں پر ناکافی ہے. میری میڈیا کے توسط سے کمشنر بہاولپور اور ڈی سی بہاولپور سے اپیل ہے کہ مہربانی کر کے ویٹرنری سینٹر چناب رسولپور میں ڈاکٹر بھی تعینات کیا جائے اور اس بلڈنگ کو نئے سرے سے تعمیر کیا جائے. جی بالکل 8 موازات پر جو ہے نا یہ ویٹرنری سینٹر جو ہے نا مشتمل ہے. کافی شہری کا کہنا ہے کہ پہلے بھی کافی بار جو ہے نا افسران کے نوٹس میں یہ معاملہ دیا گیا ہے لیکن افسران جو ہے نا اس کو فعال نہیں کر رہے. تو شہری کی اپیل ہے ڈپٹی کمشنر بہاولپور سے اور کمشنر بہاولپور سے کہ یہاں پر عملہ بھی تعینات کیا جائے اور اس کی جو خستہ حالی کی عمارت ہے اس کو بھی مرمت کرایا جائے. جی لیا خاتون کوٹ سلطان پولیس نے منشیات فروش خاتون کو گرفتار کر لیا. ملزمہ نسرین بی بی کے قبضہ سے 3 کلو 565 گرام چرس برآمد ہوئی. پولیس ترجمان کے مطابق ملزمہ ٹرائبل ایریا سے ضلع لیا میں منشیات سپلائی کرتی تھی. پولیس ترجمان سب انسپیکٹر ہارون رضا نے پولیس ٹیم کی ہمراہ کامیاب کارروائی کی. ایس ایچ او کوٹ سلطان کا کہنا تھا کہ دشمن عناصر کو کیفر کردار تک پہنچا کر منشیات کا خاتمہ کیا جائے گا. قصور میں ریسکیو 1122 نے سال 2021 کی سالانہ رپورٹ کارکردگی جاری کر دی. ڈسٹرکٹ آفیسر انجینئر سلطان محمود نے کہا کہ سال 2022 کو سیفٹی ایئر حفاظت کے سال کے طور پر منایا جائے. جاری کردہ رپورٹ کے مطابق سال بھر میں مختلف مقامات پر 9,947 روڈ ایکسیڈنٹ ہوئے، 12,307 میڈیکل ایمرجنسیز، 487 آگ لگنے کے واقعات، 772 لڑائی جھگڑے، 27 ڈوبنے کے واقعات، جبکہ 33 بلڈنگز اور عمارتوں کے منہدم ہونے کے واقعات ہوئے. 2,447 متفرق ایمرجنسیز کو اٹینڈ کیا گیا اور 4,794 مریضوں کو موقع پر ابتدائی طبی امداد دی گئی. 21,133 شدید زخمیوں کو قصور کے مختلف اسپتالوں میں شفٹ کیا گیا. سال بھر میں 742 افراد نے جان کی بازی ہاری. ہارون آباد کے نواحی علاقہ 110 6R میں خونخوار جنگلی جانور نے مویشیوں کا جینا محال کر دیا. نئے سال کے آغاز پر حملہ کرتے ہوئے ڈیرے پر بندھے ہوئے 20 مویشیوں کو ہلاک جبکہ 50 سے زائد کو شدید زخمی کر دیا. ہلاک اور زخمی ہونے والے مویشیوں میں بھیڑ اور بکریاں شامل ہیں. جنگلی جانور کے مویشیوں اور پالتو جانوروں پر آئے روز کے حملوں سے علاقہ میں خوف و ہراس کی کیفیت پائی جاتی ہے. اہلیان علاقہ نے مطالبہ کیا کہ محکمہ وائلڈ لائف جنگلی جانوروں کے خلاف اقدام کرے کیونکہ جنگلی جانوروں کو تلف کیے بغیر پالتو جانوروں کی حفاظت مشکل ہے. بہاول نگر میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر اراضی ریکارڈ سینٹر میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا. ریونیو عوامی خدمت کچہری میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو نے سائلین کے مسائل سنے. کھلی کچہری میں اسسٹنٹ کمشنر سید عثمان منیر بخاری، متعلقہ ریونیو افسران اور ریونیو فیلڈ سٹاف موجود تھے. ریونیو عوامی خدمت کچہری میں ریونیو ریکارڈ کی درستگی، فرد انتقالات، رجسٹری، ڈومیسائل، انکم سرٹیفکیٹ اور سائلین کے ریونیو سے متعلق دیگر مسائل حل کیے. ریونیو عوامی خدمت کچہری میں لوگوں کے ریونیو سے متعلق درخواستیں بھی وصول کی گئیں اور ریونیو عوامی خدمت کچہری تمام تحصیلوں میں منعقد کی گئیں. حکومت ریونیو سسٹم کو بہتر بنانے اور جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر. پسرور کے علاقے میں تحریک منہاج القرآن ویمن لیگ کے زیر اہتمام آئیں دین سیکھیں پروگرام کے تحت سیمینار کا انعقاد کیا گیا. منہاج القرآن ویمن لیگ کے تحت خواتین کے لیے آئیں دین سیکھیں پروگرام کا انعقاد کیا گیا. پروگرام میں علاقہ بھر سے خواتین کی کثیر تعداد نے شرکت کی. اس موقع پر معروف مذہبی اسکالر سائمہ نور نے سیمینار سے خطاب کیا. سیمینار میں نجی اسکول میں ہونے والے سیمینار کی میزبان رخسانہ عظمت نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آئیں دین سیکھیں پروگرام کا مقصد خواتین میں دین شعور بیدار کرنا ہے.